اپنے 10 محرم کا روزہ اکیلے رکھنے کو جائز کہا. دلیل یہ دی کہ یہودی اپنی رکھتے. پائنچے ٹخنوں سے نیچے اس دور میں تکبر کی علامت سمجھی جاتی تھی, پھر پائنچے اب کیوں نہیں نیچے رکھ سکتے؟ کیا عقلی دلائل کی وجہ سے سنت کی اتباع کو پیچھے ڈالا جائے گا؟ یوٹیوب پر آپ کے بیان میں اگر رسول اللہ کے نبی نہیں ہوتے تو معاذ اللہ محمد ابن عبداللہ ہوتے. آپ کا قیاس اور فقی بہت آگے جا رہا ہے. معذرت کے ساتھ, کیا آپ نے ہر یہودی کو دیکھا ہے کہ وہ 10 محرم کو روزہ نہیں رکھتے؟ قیامت میں درخت پکار کر کہے گا میرے پیچھے یہودی ہے, مارو اس کو, پکڑ کے مارو. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ سنت کی اتباع سے ہٹا کر عقل پر عوام کو کیوں ڈال رہے ہیں؟ جن کے ہیں ان کی عبادت میں عقل کیا درس دیتے ہیں؟ کیا مطلب ہے کہ شریعت کے مقابلے میں عقل کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ میاں نے عقل استعمال کرنے کا حکم دیا, شریعت کے مقابلے میں نہیں, شریعت کو سمجھنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب شریعت کو سمجھنے کے لیے علماء نے, فقہا نے پہلے عقل کا استعمال کیا اور اصول فقہ لکھی. سمجھ رہے ہو کہ قرآن و حدیث میں جب ریسرچ ہوگی تو ان اصولوں کی روشنی میں ہوگی. وہ اصول بھی قرآن و سنت سے نکالے. ایک عقل کا استعمال ہوتا ہے قرآن و سنت کے اگینسٹ, ایک عقل کا استعمال ہوتا ہے قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے. اب جو سوال ان کا بھائی کا یہ تھا کہ 10 محرم کے روزے کے بارے میں نے کہا کہ اکیلے رکھنا بھی جائز ہے. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے 2 روزے رکھو, کیونکہ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں, تو ان کی مخالفت کرو. کتنے رکھو؟ 2. میں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ بھئی یہودیوں کی مشابہت کی وجہ سے ہمارے نبی نے حکم دیا 2 رکھو. اب چونکہ یہودی نہیں رکھتے تو اب 1 رکھنا بھی جائز ہے. تو انہوں نے کہا جو آپ نے لاجک پیش کی, تو لاجک کی وجہ سے حدیث کو کیا کر دیا؟ چینج کر دیا. اور اس پر پھر ایک اشکال یہ کیا کہ اس طرح تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے شلوار مت کرو, کیونکہ یہ کیا ہے؟ تکبر ہے. تو اب تو تکبر کی وجہ سے لوگ نہیں کرتے, پھر یہ مسئلہ بھی کیا ہو جانا چاہیے؟ چینج. اب ٹخنے ڈھانکنا جائز ہونا چاہیے. میں ان کے سوال کو ایک واضح کر رہا ہوں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو, احکام کا مدار حکمتوں پر نہیں ہوتا, علتوں پر ہوتا ہے. یہ مسئلہ تو ہے. کیا مطلب؟ قرآن میں آتا ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے, تو ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ بے حیائی سے روکنا. اب اگر کسی کو نہیں روک رہی تو کیا نماز چھوڑ دے؟ ہم کہیں گے بھائی حکمت پوری نہیں ہو رہی, لیکن یہ ایک حکمت ہے. علت کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. یہ جو نص ہے نا قرآن کی آیت, یہ علت ہے. جب تک یہ علت رہے گی نماز فرض رہے گی, چاہے اس کی حکمتیں حاصل ہو رہی ہوں کہ نہیں ہو رہی ہوں. ایسے ہی بعض چیزیں ناجائز ہوتی ہیں کسی حکمت کی وجہ سے, لیکن اس حکمت پر حکم کا مدار نہیں ہوتا, مدار علت پر ہوتا ہے. مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے شلوار ٹخنوں سے نیچے مت رکھو. اس میں حکمت کیا ہے؟ تکبر کی علامت. لیکن علت کیا ہے؟ وہ تمام احادیث جس میں شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے کو منع کیا گیا, وہ علت ہے. اب اگر کسی کو تکبر نہیں بھی ہو رہا تو حکمت ہے نا تکبر. اصل علت کیا ہے؟ وہ احادیث جن سے پتہ چلتا ہے کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا کیا ہے؟ علی الاطلاق منع ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ حدیث ہی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ حکمت نہیں ہے بلکہ علت ہے. مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ماں باپ کو اف مت کرو. اس کی علت کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ تکلیف نہ ہو ان کو. کیا خیال ہے اس میں حکمت کیا ہے؟ ابے بولو نا, ماں باپ کو تکلیف نہ ہو. اب کسی قوم میں اف کا لفظ محبت کا ہے, تو کیا ماں باپ کو اف کہنا حرام ہوگا؟ پھر جائز ہوگا, باعث ثواب ہوگا. وجہ کیا ہے کہ یہ جو لا تقل لہما اف ہے نا قرآن میں, یہ علت نہیں ہے, علت تکلیف پہنچانا ہے. اس حکم کی علت کیا ہے؟ یہ لا تقل لہما اف تو ایک ایگزامپل ہے, کیونکہ اف سے تکلیف ہوتی ہے. اصل حکم یہی ہے کہ تکلیف نہ پہنچاؤ. تو یہ جو حکم ہے نا شلوار ٹخنوں سے نیچے مت رکھو, اس کا یہ ایک حکمت بیان کر دی کہ متکبرین ایسا کرتے ہیں. اصل علت یہ ہے کہ نہیں رکھنی ہے, چاہے تکبر ہو یا نہ ہو. کیونکہ اس دور میں, اس کی دلیل یہ ہے کہ اس دور میں ابو بکر تو بالکل متکبر نہیں تھے, ان کو بھی نبی نے اجازت نہیں دی کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے ڈھانکو. تکبر کا کوئی عنصر تھا, لیکن ہمارے نبی کی شلوار بھی اوپر رہتی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو تکبر کا ذکر آیا یہ بطور حکمت کے آیا ہے, بطور علت کے
نہیں آیا. جبکہ ایک کے بجائے جو محرم کے 2 روزے رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے, یہ صرف یہودیوں سے مشابہت کی وجہ سے. اصل ممانعت 2 روزوں 1 روزے کی نہیں ہے, اصل ممانعت ہے یہودیوں سے مشابہت نہ ہو. تو یہ مشابہت علت ہے, یہ حکمت نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ یہ علت ہے, یہ حکمت نہیں ہے. اس پر مدار ہے حکم کا. اب مشابہت ختم ہو جائے گی تو حکم خود بخود کیا ہو جائے گا؟ ختم. جبکہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے میں جو تکبر کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے, یہ علت نہیں ہے, یہ ایک حکمت ہے. کیونکہ اس دور میں بھی بہت سے لوگ عثمان ابن عفان شلوار اوپر رکھتے تھے, حالانکہ ان میں تکبر نہیں تھا. عمر بن خطاب شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے, حالانکہ ان میں تکبر نہیں تھا. حضرت عمر نے موت سے پہلے, شہادت سے پہلے ایک نوجوان کو دیکھا, عیادت کے لیے آیا, اس کا ازار ٹخنوں سے نیچے تھا. حضرت عمر نے اس کو بلوایا, فرمایا اپنے ازار کو کیا کرو؟ ٹخنوں سے اوپر کرو. تو اس دور میں بھی حضرت عثمان جب مکہ گئے ہیں تو حضرت عثمان کی شلوار ٹخنوں سے اوپر. مشرکین مکہ نے آپ کا مذاق اڑایا کہ یہ کیا شلوار اوپر رکھ کے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم تم جیسے احمقوں کی وجہ سے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے. مذاق اڑانا اس کی علامت تھی کہ اس دور میں بھی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا عرف نہیں تھا. عرف یہی تھا کہ نیچے رکھی جائے. پھر مزید بات یہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم کی حدیث ہے کہ جو شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے, لا یرید بذالک الا المخیلہ, تکبر کے علاوہ اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا. یعنی اس عمل ہی کو کبر قرار دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ حضرت ابو بکر کو نبی نے اجازت دی تھی, حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ میرا ازار نیچے چلا جاتا ہے, تو آپ نے فرمایا انک لست ممن جرہ خیلا, تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے لٹکاتے ہیں. اس سے بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو حضرت ابو بکر کو اجازت دی, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ابو بکر کو بھی حکم تھا اوپر رکھو, تسلی دی ہے کہ لاشعوری میں اگر نیچے چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ تمہارے اندر تکبر بالکل بھی نہیں ہے, یہ تکبر کی وجہ سے نہیں جا رہا, اس لیے رکھو اوپر ہی. کیونکہ حضرت ابو بکر نے کہا تھا بے خیالی میں نیچے چلا جاتا ہے, انہوں نے فرمایا بے خیالی میں چاہتا ہے تو اتنی ٹینشن نہیں ہے, رکھو کہاں. مفہوم یہی ہے حدیث کا, اوپر ہی رکھنا ہے. ابو بکر سے ایک روایت بھی نہیں ہے کہ ابو بکر کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی تھی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا, صرف ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے, آدھی پنڈلی تک نہیں لاتے تھے, حالانکہ ان کی متواضع ہونے پر حدیث موجود ہے کہ ان میں تکبر تو تھا ہی نہیں. پھر بھی آدھی پنڈلی تک, کسی نے کہا آدھی پنڈلی تک کیوں نہیں رکھتے, انہوں نے کہا میری پنڈلیاں بہت باریک ہیں, بہت دبلے تھے نا تو شرم آتی تھی, بہت دبلی پنڈلیاں تھی نا تو میں تھوڑی چھپا لیتا ہوں. لیکن وہ بھی ٹخنوں سے اوپر. اتنے بڑے متواضع صحابہ تو سارے ہی متواضع تھے, سب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ٹخنے سے اوپر رکھو. پھر تکبر کا بھی تذکرہ, تو اس سے پتہ چلتا ہے تکبر اس کی ایک حکمت ہے, علت نہیں ہے. جبکہ جو عاشورہ کا روزہ نبی نے حکم دیا, آپ کا ارادہ تو یہی تھا کہ ایک روزہ ہو, کیونکہ روزہ رکھا جاتا ہے سبب کی وجہ سے. سبب ہے عاشورہ کا دن. 11 یا 9 محرم تو مبارک مقدس ہے ہی نہیں نا, تو وہ کس کھاتے میں ہے؟ نہیں, یہ بات میرا خیال ہے. جو مقدس دن جس کا روزہ مقصود تھا وہ کیا تھا؟ 10 محرم. تو آپ نے حکم یہی دیا کہ ایک رکھا جائے, کیونکہ فضیلت 10 محرم کی ہے. 9ویں یا 11ویں کو ملانا, اس میں صرف یہودیوں کی مشابہت, یہ حکمت نہیں تھی بلکہ کیا, یہ علت ہے کہ اس سے بچو. تو جب وہ علت گئی تو حکم بھی کیا ہوا, گیا. اب چونکہ یہودی نہیں رکھتے, رہا یہ مسئلہ کہ مصعب آپ کو کیسے پتا کہ یہودی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے, تو یار اتنے فارغ ہم بھی نہیں ہیں. یہودیوں کو تو 10 محرم کا ہی نہیں پتا ہے, ان کی تو تاریخیں اب انگریزی بن چکی ہیں. محرم والی تاریخیں ان کی کیا ہو گئیں, اسلامی تاریخیں چینج کر دی انہوں نے. تو 10 محرم کہاں سے آ گیا؟ اور ویسے بھی کسی میں من حیث القوم دیکھا جاتا ہے, 2-4 یہودی رکھنے سے نہیں ہوگا. من حیث القوم کیا ہو رہا ہے؟ من حیث القوم یہودیوں میں نہیں ہے اب, اگر ہوتا تو آپ آ جاتا. وہ دنیا تو گلوبل ولیج کی طرح بن گئی ہے. تو اس لیے یہ جو 2 روزے رکھنے میں ایک بھی اب جائز ہے, تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں علت ہی, اصل وجہ ہی یہ تھی کہ مشابہت سے بچنا. یہی وجہ ہے کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ جس حکم کو شریعت مشابہت کی وجہ سے روکتی ہے, مشابہت ختم ہونے سے حکم بھی کیا ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. سمجھتے ہو؟ جب مشابہت ختم ہو گئی, جیسے پہلے علماء نے فتویٰ دیا تھا میز کرسی پہ کھانا کھانا جائز نہیں ہے, وجہ اس کی یہ تھی کہ ہندوستان میں, عرب میں, ترکی میں, رشیا میں, ہر جگہ جہاں مسلمان تھے وہ دسترخوان پہ کھاتے تھے, میز کرسیوں پہ نہیں کھاتے تھے. بر صغیر میں انگریز نے میز کرسیاں متعارف کروائیں. علماء نے فتویٰ دیا جو میز کرسی پہ کھائے گا اس کا کھانا کیا ہے, یہ عمل کیا ہے, ناجائز, کیونکہ اس میں غیر مسلموں سے کیا ہے, دیکھنے میں لگے گا کہ یہ ایک انگریز کا پٹھا ہے.
لیکن جب مسلمانوں میں اس کا اتنا رواج ہو گیا, ہوٹلوں میں کرسیاں میز آ گئیں, اب یہ غیر مسلموں کا کے ساتھ خاص رہا نہیں ہے. ساری دنیا کے سارے علماء کا فتویٰ ہے کہ میز کرسی پہ کھانا کھانا کیا ہے, جائز ہے, کیونکہ اب یہ مشابہت رہی نہیں ہے, کیونکہ وہ چیز مسلمانوں میں سرایت ہو گئی. پھر بھی ہم کہتے ہیں بہتر یہی ہے کہ 2 روزے رکھ لے, حدیث کے ظاہر پر عمل کر لے. یہاں کچھ لوگ گڑبڑ کر سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا داڑھی بڑھانے کا حکم بھی تو اس لیے ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو. حدیث میں آتا ہے اعف اللحى وقص الشوارب خالف الیہود والنصارى, یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, داڑھی بڑھاؤ, مونچھیں گھٹاؤ. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اصل میں ایکچولی اس لیے تھا کہ یہود و نصارہ داڑھی کٹاتے تھے تو ہمیں بڑھانے کا حکم تھا, تو ان کی مشابہت کی وجہ سے. اب تو یہود و نصارہ بھی داڑھی رکھتے ہیں, یہودیوں کی اتنی بڑی بڑی داڑھی ہے, تو اب مشابہت کا عنصر کیا ہو گیا, ختم. یہاں بھی یہ خوب سمجھ لو, یہاں جو نبی نے حکم دیا ہے نا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت, یہ علت نہیں ہے, یہ حکمت ہے. کہ داڑھی رکھنے میں درجنوں حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہود و نصارہ کٹاتے ہیں, مخالفت ہو جائے گی. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ رکھنا شروع کر دیں تو تم کٹانا شروع کر دو. اگر ساری دنیا کے سارے یہودی عیسائی داڑیاں رکھیں پھر بھی فرض ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے مفتی صاحب کیا آپ کو اوپر سے الہام ہوتا ہے کہ یہ علت ہے اور یہ کیا ہے, حکمت ہے, خود ہی فیصلے کرتے رہتے ہو؟ الہام نہیں ہوتا میرے بھائی, قرآن و سنت میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا حکم بطور علت کے اور کون سا بطور حکمت کے. حدیث میں آتا ہے 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں, نیچر ہیں. بغلیں صاف کرنا, زیر ناف بال صاف کرنا, ناخن کٹانا, مونچھیں کٹانا, داڑھی بڑھانا. تو پتہ چلا یہ فطرت کی وجہ سے حکم دیا جا رہا ہے, تو فطرت کی بغاوت تو جائز نہیں ہے نا. تو یہود و نصارہ اگر داڑیاں رکھ بھی لیں تو بھی ہمیں پھر بھی رکھنی پڑے گی, کیونکہ یہ نیچر ہے, فطرت کا حصہ ہے. مرد کی نیچر انکار کرتی ہے داڑھی کٹانے پر, کیونکہ مرد اور عورت کے ظاہری گیٹ اپ میں بہت بڑا فرق داڑھی سے آتا ہے. تو اس لیے جو حدیث میں آ گیا نا یہود و نصارہ کی مخالفت کا, داڑھی بڑھاؤ, کیا مطلب کہ وہ نیچر کی بغاوت کرتے ہیں. تم یہود و نصارہ والے کام مت کرو, تم وہ کام کرو جو پیغمبروں کے کام ہیں. اب اگر کوئی یہودی بھی پیغمبروں والا کام کرنا شروع کر دے تو اس کی وجہ سے ہم پیغمبروں کے راستے کو تھوڑی چھوڑیں گے. ایکچولی یہودیوں نے بھی شروع کر دیا تو ہم کیا کریں, اب کٹانا شروع کر دیں؟ ہم تو ویسے ہی کرنا ہے. موٹیویشن کے لیے نبی نے فرمایا, مزید موٹیویٹ کے لیے, کہ وہ کام مت کرو جو کس کے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے چرسی گندے میلے رہتے ہیں. چرسی کیا رہتے ہیں, گندے میلے. اکثر دیکھا ہوگا نا نہاتے نہیں ہیں. آپ بھی نہیں نہاتے تھے, آپ کے ابا نے بولا ابے چرسیوں والے کام مت کر, ان کی مخالفت کر. کیا مطلب, اچھے لوگوں والے کام کر, نہایا دھویا کر. آپ نے کہا ابا چاہتے ہیں کہ میں چرسیوں والے کام نہ کروں, چرسیوں کی مخالفت کروں, میں نہاؤں گا. ایک دن آپ نے دیکھا چرسی بھی نہانا شروع ہو گئے. آپ نے کہا, ابا نے کہا تھا چرسیوں کی مخالفت کرو, چرسیوں کی. اب وہ نہا رہے ہیں تو اب میں کیا رہوں گا, میں گندا رہوں گا. ابا کہے گا بیٹا چرسی عام طور پہ نہیں نہاتے, تو یہ کام جو نہ نہانا ہے یہ چرسیوں پہ سوٹ کرتا ہے, تو چرسیوں والے کام مت کر. اب اتفاق سے چرسی اگر کوئی اچھا کام کرنا شروع کر دیں تو تھوڑی چھوڑے گا. تو حدیث کا مطلب بھی ہے کہ داڑھی کٹانا اتنا بڑا جرم ہے کہ یہود و نصارہ تو کر سکتے ہیں, مسلمان نہیں کر سکتا. تم یہود و نصارہ والے راستے کو فالو مت کرو, ان کے اگینسٹ چلو جو فطرت کا راستہ ہے. تو یہ موٹیویشن کے لیے نبی نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. سمجھتے ہو؟ اور ویسے بھی اگر مان لیا جائے, فرض کرو کہ ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کی وجہ سے داڑھی کا حکم ہے, تو آج 99% یہود و نصارہ داڑھی نہیں رکھتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر رکھنا بھی شروع کرتے ہیں پھر بھی واجب رہے گی داڑھی. تو یہ علماء کا کام ہوتا ہے, وہ یہ فیصلہ کریں کہ یہ علت ہے یا حکمت. آج کل کے جو مارکیٹ میں نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں, ان کو نہ علت کا پتہ نہ ان کو حکمت کا پتہ, بس قرآن حدیث کا پتہ ہے ان کو, ان کے بقول. تو جس کو علت اور حکمت میں فرق نہیں آتا, اٹ مینز اس کو قرآن و سنت کا بھی پتہ